الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ہمارا اور آپ کا خالق، مالک، پیدا کرنے والا ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں، اور جس کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے. لاکھوں درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، جو ہمارے اور آپ کے ہادی، رہبر اور رہنما ہیں. حاضرین جمعہ، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام و فوبیا کا خوف، اسباب و تدارک. سب سے پہلے تو ہمیں جان لیں کہ اسلام و فوبیا ہے کیا. اسلام یا عربی لفظ ہے، اور جب اسلام کے ساتھ فوبیا ملتا ہے جو کہ یونانی زبان ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں خوف اور دہشت، ڈر، خوف، تو جب یہ دونوں لفظ ملتے ہیں اسلام اور فوبیا تو بنتا ہے اسلام و فوبیا. تو اس کے معنی ہوتے ہیں اسلام کا ڈر، اسلام کا خوف. اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 2-3 دہائیوں سے اس لفظ کو بڑی تیزی کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے. خصوصاً 9/11 کے بعد تو کچھ زیادہ ہی یہ الفاظ یا یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور ایک قسم کا خوف، ایک قسم کا دہشت لوگوں کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے بٹھایا جا رہا ہے. عام طور پر غیر مسلموں کو اسلام، مسلمانوں سے یا اسی طرح سے اسلامی تہذیب و تمدن سے ڈرایا جاتا ہے، ان کو خوف دلایا جاتا ہے. تو اسی ڈر اور خوف کا نام کیا ہے؟ اسلام و فوبیا. کہ کسی کو اسلام سے ڈرانا. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے 2-3 دہائیوں سے اس لفظ کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ عام ہو چکا ہے یہ لفظ. لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے اس چیز کو بیان کیا جائے کہ بھائی اسلام و فوبیا ہے کیا اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے. تو پیارے بھائیوں، اسلام و فوبیا کا جو معاملہ ہے اس کا مختلف ممالک میں مختلف وجوہات اور مختلف اسباب ہیں. یعنی اسلام کے خوف کا اور اس کے دہشت کا جو منظر ہے وہ مختلف ممالک میں اس کے مختلف اسباب اور وجوہات ہیں. جیسے کہ مغربی ممالک یا یورپی ممالک میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جمود اور روایت پسندی کا محافظ اور علمبردار ہے، کامیابی اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، یہ تشدد کا حامل ہے اور دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے. اسی طرح سے اخلاق و اقدار اور روحانیت کے بجائے یہ ایک سیاسی نظام ہے جسے پوری دنیا پر سیاسی اور عسکری تسلط حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ بھائی اسلام و فوبیا کے بڑھنے کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں لوگ اسلام سے اتنا خوف زدہ ہیں؟ کیوں لوگ ڈر رہے ہیں اسلام سے؟
تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں، جس میں سے چند وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کا گمراہ کن رویہ۔ پیارے بھائیوں، اسلاموفوبیا کے غیر معمولی حد تک بڑھنے کی ایک وجہ ہے ذرائع ابلاغ کا، یعنی الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلاموفوبیا کو بڑھانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں، بڑا کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عالمی سطح پر ذرائع ابلاغ کا جو پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے اسلام کے تعلق سے مثبت انداز میں اس کی ترجمانی نہیں کی جاتی ہے، بلکہ وہاں سے ہمیشہ اسلام کے تئیں نفرت، اسلام کے تئیں منافقت، ایسی چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ جس سے لوگ اسلام کے منفی پہلو کو سمجھ سکیں اور اس کے مثبت پہلو کو نظر انداز کر دیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کبھی اسلام کے بارے میں کوئی بحث ہوتا ہے، اسلام کے بارے میں اگر کبھی ڈیبیٹ ہوتا ہے، تو لوگ اس کے مثبت پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے منفی جو پہلو ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام اس طرح کا مذہب ہے، دیکھو ہم جیسا کہتے ہیں بالکل اس کی تعلیمات ہمارے بیان کے مطابق ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چپے چپے میں اسلام مخالف باتیں ہوتی ہیں اور اسلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت اور غصہ بھر جاتا ہے۔ اب اس میں سے چند مخصوص باتیں وہ لوگ اٹھاتے ہیں، جیسے جہاد۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جہاد اسلام کا ایک مقدس اور پاکیزہ تصور ہے۔ اب اسے مثبت انداز میں پیش کرنے کے بجائے اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام ایک تشدد پسند مذہب ہے، یہ دہشت گردی اور خوف و ہراس کو فروغ دیتا ہے، یا اسی طرح سے یہ پوری دنیا پر قتل و غارت گری اور جنگ و فساد کے ذریعے سے قبضہ کر لینا چاہتا ہے۔ جبکہ جہاد ایک اعلیٰ تصور ہے، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے لڑی جاتی ہے۔ جب دنیا کے اندر ظلم اور فساد بڑھ جائے، جب دنیا کے اندر بندے بندوں کو اپنا غلام بنا لیں اور خود آقا بن جائیں، تو ایسے وقت میں پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے ظالموں سے پھر جہاد کرو اور انہیں ان کی اوقات یاد دلاؤ کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کے بندے بن کر زندگی بسر کرو۔ تو جہاد جو ایک اہم فریضہ اور ایک روحانی تصور ہے اور ایک پاکیزہ تصور ہے، اس تصور کو پرنٹ میڈیا کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے سے عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جہاد کے ذریعے سے یہ لوگ پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ قتل غارت گری اور خوریزی پھیلانا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر جو امن اور شانتی ہے اس امن اور شانتی کو بھنگ کر دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو جہاد کے ایک پاکیزہ تصور کو انہوں نے مسخ کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں اسلامی پردے کے بارے میں، پردے کے تعلق سے بھی بڑے سوالات اٹھاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پردہ جو ہے، خاص طور پر اسلامی پردہ تو ہر کوئی کرتا ہے، مرد بھی کرتا ہے، عورتیں بھی پردہ کرتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ مغرب کی عورتیں ہوں، چاہے ہندوستان کی عورتیں ہوں، ہر جگہ کی خواتین کچھ نہ کچھ پردہ کرتی ہیں، اپنے تن پر، اپنے جسم پر کپڑا ڈالتی ہیں، کچھ اس سے زیادہ اوور ہوتی ہیں تو گھونگھٹ وغیرہ کاٹتی ہیں۔ لیکن بے پردگی کو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے، لیکن ایک ہے اسلامی پردہ۔ اسلامی پردہ کیا ہے؟ یعنی حجاب، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں برقع پہننا۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ عورتوں کو مقید کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ان کے حقوق بھی نہیں دیتا ہے، بس اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کرتا ہے، اور جب وقت پڑتا ہے تو ان کو چھوڑ بھی دیتا ہے۔
پردے کے ذریعے سے عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا گیا ہے، وہ کہیں آزادی سے جا نہیں سکتی ہیں، آزادی سے گھوم ٹہل نہیں سکتی ہیں، جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی پردہ ہر اس عورت کی جو کہ نیک خصلت اور پاکیزہ ہے اس کی عفت و عصمت کی ضامن ہے، اور جب بھی کسی بھی عورت نے جب پردے کو استعمال کیا ہے اس کی عفت و عصمت محفوظ رہی ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی باپردہ خاتون کو چھیڑا گیا ہو، کسی باپردہ خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہو، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اور جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلے گا کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ نازیبا حرکت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسلام نے اسی چیز کو کہا ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے اپنے آپ کو پردے سے ڈھانک لیا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ تو اسلام میں جو پردے کا تصور ہے وہ ہے عفت و عصمت کی حفاظت، ان کی عزت و آبرو کا محافظ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اس تصویر کو مسخ کر دیا گیا اور لوگوں کے سامنے یہ باور کرایا گیا کہ اس کے ذریعے سے عورتوں کے حقوق چھینے جاتے ہیں، ان کو بے پردہ نہیں نکلنے دیا جاتا ہے، ان کو آزادی کے ساتھ کہیں کسی پکنک اسپاٹ پر کسی محفل میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، ان کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ تصور دیا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمان عورتیں کتنی مظلوم ہیں۔ تو ان کی مظلومیت کا رونا ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے یہ لوگ روتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اس طرح سے مسخ کیا گیا، اس طرح سے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر جو رحمت للعالمین کی ہے اس کے بجائے ایک دہشت گرد کی تصویر بن کر سامنے آتی ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات اگر کوئی شخص پڑھے تو یقین مانیے کہ وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ لیکن ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ گویا وہ کوئی دہشت گرد تھے جو تلوار کے زور پر، شمشیر کے زور پر پوری دنیا کو فتح کر لینا چاہتے تھے اور اپنے افکار و نظریات کو زبردستی لوگوں پر تھوپنا چاہتے تھے۔ تو اس طرح کی باتیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے کی جاتی ہیں۔ تو اسلامو فوبیا کے بڑھنے کا ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ ذرائع ابلاغ۔ تو ذرائع ابلاغ کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو لوگوں نے اسلامو فوبیا کے لیے استعمال کیا۔ ایسے ہی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی دوسرا مسئلہ ہے، یعنی اسلامو فوبیا یعنی اسلام کا خوف جسے ہم بولتے ہیں، اسلام کا خوف۔ یہ جو رجحانات بڑھے اس میں سے ایک رجحان یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ آبادی، مسلمانوں کی آبادی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے خوف اور دہشت میں مبتلا کرنے کے لیے۔ پیارے بھائیوں، اگر ہم آپ دیکھیں تو مغربی تہذیب کا جو سیلاب آیا تو اس کی وجہ سے جہاں بہت ساری اخلاقی خرابیاں پیدا ہوئیں اور بہت ساری برائیاں جہاں آئیں، وہیں پر خاندانی نظام اور عائلی نظام بھی تباہ و برباد ہوا ہے۔ جو لوگ مغربی تہذیب سے متاثر ہوتے ہیں ان کے یہاں شادی بیاہ کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کانٹریکٹ ہے، ہم آزاد ہیں، شادی کریں چاہے نہ کریں۔ اسی طرح سے بچہ پیدا کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کرنا، اس کو بیوقوف سمجھتے کہ ایسے لوگ بیوقوف ہیں جو دوسروں کے لیے اپنی عیش کو کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی کے جو عیش و تنعم ہے اس کو برباد کرتے ہیں، کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے مقابل میں اسلام کا معاملہ دیکھیے بالکل اس کے الٹ ہے۔ اسلام میں بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کا رجحان ہوتا ہے کہ اب شادی بیاہ کرنی چاہیے، اس کا خاندان بننا چاہیے،
اور ایک سماجی انسان بن کر کے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے افزائش نسل کا مسئلہ جب آتا ہے، نسل کی افزائش کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترغیب ہے اس سلسلے میں کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو، اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو عام لوگوں کے مقابلے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر قابل مطمئن اطمینان تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اوروں کے مقابلے میں صحیح ہے۔ مغربی دنیا میں اگر دیکھیں گے تو وہاں پر کتنا ہے، یا تو بچہ پیدا نہیں کیا جاتا ہے، یا اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان میں سے اگر 5 بچے ہوئے مثال کے طور پر، اس میں تو 1-2 تو حرامی ہی رہتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر 5 بچے ہوئے، 4 بچے ہوئے تو اس میں 1 حرامی نکل جاتا ہے، اور اگر بچے پیدا بھی ہوئے تو پھر وہ آزاد ہوتے ہیں، ابتدائی مراحل میں ان کی تھوڑی بہت خدمت کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں اس کے الٹ ہے، زیادہ سے زیادہ بچہ پیدا کرنے کا رجحان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب بہت سارے مسلمان مغربی افکار و نظریات سے متاثر ہو کر کے 2 بچے پیدا کرنے کے بعد کیا کر لیتے ہیں، دوائی کھا لیتے ہیں، یا نسبندی کرا لیتے ہیں، یا پھر آپریشن کے ذریعے سے تھیلی نکلوا دیتے ہیں۔ اور یہ مردوں کا نہیں، یہ عورتوں کا مسئلہ نہیں، یہ مردوں کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے مرد اس ذمہ داری کو اٹھانا نہیں چاہتے، نبھانا نہیں چاہتے، وہ بھی خوف زدہ ہو گئے ہیں مسلمان بھی کہ کیا ہوگا، کیسے ان کی پرورش ہوگی، ان کی تعلیم و تربیت کا مرحلہ کیسے طے ہوگا، بالکل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تمام کے تمام جو خوف آیا یہ مغربی تہذیب نے دیا، یہ انہی کے افکار و نظریات ہیں جو آج ہم تک پہنچے، اور اس سے ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا متاثر ہوا۔ لیکن بہرحال ہم یہ سمجھ لیں کہ اوروں کے مقابلے میں یہاں پر مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے اندر افزائش نسل کے تعلق سے یا آبادی کے تعلق سے الحمدللہ ان کا ریشو بڑھا ہوا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک سروے آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام کا خوف اور دہشت کتنا بیٹھا ہوا ہے مغربی دنیا کے اندر۔ اس کی میں 3 جگہ کی مثالیں دوں گا۔ برطانیہ میں حالیہ سروے میں جب وہاں کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھائی ان کے ملک میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ مسلمان 21% ہیں ہمارے یہاں۔ کتنے فیصد ہیں؟ 21% ہیں، جبکہ برطانیہ میں صرف 5% مسلمان ہیں۔ برطانیہ میں کتنی فیصد مسلمان ہیں؟ صرف حقیقت میں صرف 5% ہیں، لیکن خوف اور دہشت دیکھیے کہ وہ بتا رہے ہیں کتنا، 21% ہے۔ اسی طرح سے جب امریکہ میں سروے کیا گیا، وہاں پر پوچھا گیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں 15% مسلمان ہیں، جبکہ امریکہ میں صرف 1% مسلمان ہیں۔ اسی طرح سے جب فرانس والوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے یہاں مسلمان کتنے ہیں، تو انہوں نے کہا 31% ہیں، جبکہ 8% وہاں پر ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ اسلام کا جو خوف ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں مسلمانوں کی آبادی کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کے ممالک کو دیکھ کر کے، ان کے بڑھتے ہوئے آبادی کو دیکھ کر کے ان کے اندر خوف اور دہشت پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم ہندوستان کے اندر اسلام و فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحانات کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس کے بہت سارے اسباب و وجوہات ہیں، جس میں سے تاریخ کا استعمال ہے، سیاسی وجوہات ہیں، مذہب کا استعمال ہے، نیشنلزم ہے، یعنی اسلام فرسٹ انڈیا سیکنڈ۔ اب میں آپ کو مختصراً ان تمام چیزوں کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر جو اسلام و فوبیا کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کو، یعنی اسلام کے خلاف لوگوں کو جو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے یا ڈرایا جاتا ہے یہاں پر، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار یہاں پر تاریخ کا ہے۔ تاریخ کا استعمال، اس کا استعمال یہ مناسب طریقے سے بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے وہ کرتے کیا ہیں؟ اس کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک نئی تاریخ گڑھ لیا انہوں نے، ایک نئی تاریخ گڑھی گئی، ماضی کے تمام واقعات کو، ان تمام چیزوں کو ایک نئے زاویے میں پیش کیا گیا، ایک نئی شکل دی گئی اس کو۔ خصوصاً جو مغل بادشاہ تھے، ان بادشاہوں کے ظلم کی فرضی داستانیں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں، باقاعدہ ان کے بچوں کو، ان کے خواتین کو، ان کے لوگوں کو باقاعدہ پروگراموں میں یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ مسلمان بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں، بڑے ظالم قوم تھے، یہ باہر سے آئے ہوئے تھے جنہوں نے ہندوستان کو لوٹا،
یہاں کی تہذیب اور ماحول کو خراب کیا، جنہوں نے مذہب کی تبلیغ جبراً کی، جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں قتل کر دیا گیا، کچھ لوگوں کو پیسے سے خرید کر کے مسلمان بنا لیا گیا، عورتوں کو زبردستی مسلمان بنایا گیا، اور اسی طرح سے ہندو یہاں کے جو تھے خود اپنے ملک میں رہتے ہوئے جزیہ دیتے تھے، اسی طرح سے مسلمانوں نے ہندوؤں کے مندروں کو توڑا اور وہاں پر مسجد تعمیر کی، جس کی واضح مثال بابری مسجد ہے، متھرا اور کاشی کی مساجد ہیں۔ یہ باقاعدہ ان کے پروگراموں میں بتایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اور ان چیزوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے لیے اسلام کے تئیں خوف پیدا کیا جاتا ہے، اور اس میں کامیاب بھی ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا سے ہیں تو آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے لوگ جو بیانات آتے ہیں تو ان کے بیانات اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف بیانات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ تمام کی تمام چیزیں جو وہ مغلظات بکتے ہیں تو کہاں سے آتی ہیں؟ ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں کون بٹھاتا ہے؟ یہ ان کے اپنے لوگ ہیں جو اسلام کے تئیں اس طرح سے باتیں کرتے ہیں اور تاریخ کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ 1200 سال کے بعد اب ہندو جاگا ہے، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اپنے ہم پر ہوئے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ وہ یہ سب کر رہے ہیں۔ تو تاریخ کا ہندوستان کے اندر غلط استعمال کیا جا رہا ہے اسلاموفوبیا کے لیے۔ اسی طرح سے سیاسی وجوہات، مسلمانوں سے کے متعلق نفرت پھیلانے کے لیے سیاسی وجوہات کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو مختلف مواقع پر یا مختلف حالات میں کچھ سیاسی حالات آئے، ان سیاسی حالات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں خوف اور دہشت پیدا کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کشمیری پنڈتوں کا مسئلہ ابھارا جاتا ہے۔ کشمیری پنڈتوں کا مسئلہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے۔ کبھی میناکشی پورم میں ہریجنوں کے قبول اسلام کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی بنگلہ دیش سے آئے ہوئے لوگوں کے ہوا اڑایا جاتا ہے کہ بنگلہ دیشی گھس آئے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی شاہ بانو کیس کو اٹھایا جاتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے جو اٹھائے جاتے ہیں تو اس سلسلے میں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو اکثریت میں لوگ ہیں تو اکثریت کے دل میں اقلیت کا خوف بیٹھ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت ہے اور ایک بڑی تعداد میں یہاں ہندو رہتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں رہتے ہیں کہ ہم یہاں پر تقریباً 20% یا 25% ہیں، اور پوری 80% جو ہے وہ ہندو قوم ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں بار بار سامنے اس لیے لائی جاتی ہیں کہ تاکہ اس طرح سے اکثریت کے ذہن میں اقلیت کا خوف بیٹھ جائے، اور وہ اس سلسلے میں کامیاب ہیں۔ آج دیکھیے اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، ایک تیسری چیز مذہبی بنیادیں، یعنی مذہب کا استعمال، اور اس کے لیے مذہبی تنظیمیں اور ان کی تحریکیں اور جماعتیں، چاہے وہ وشو ہندو پریشد ہو، چاہے وہ بجرنگ دل ہو، چاہے RSS ہو، یا دیگر جتنی تنظیمیں ہیں ان تمام تنظیموں کے ذریعے سے ایک بات کو بڑی زور و شور اور شد و مد کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ ہندو خطرے میں ہے، ہندو خطرے میں ہے۔ اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے وہ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اسلام جو ہے ایک بیرونی مذہب ہے، یہ باہر سے آیا ہوا ہے، اس کا مزاج ہندوستانی تہذیبوں سے، یہاں کے رسم و رواج سے نہیں ملتا ہے۔ ہندوستان میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں سب کے سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، ان کی عبادتیں، ان کا کلچر اور ان کے رسومات مشترک ہے، جبکہ اسلام ان سب سے مخالف ہے۔ اسی طرح سے اسلام ایک دہشت پسند، سخت گیر، دقیانوس، ظالم اور بے رحم مذہب ہے، انسانوں اور جانوروں تک پر ظلم کرتا ہے۔ مدارس اور مساجد جو ہیں دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ اسی طرح سے اپنی آبادی کو بڑھا رہے ہیں مسلمان، اور اگر یہی حال رہا تو آنے والے چند دنوں میں حال یہ ہو جائے گا کہ کوئی ہندو وزیر اعظم نہیں بن پائے گا، یہاں تک کہ ان کو خطرے، آپ دیکھیے کہ فیوچر پلاننگ ان کی دیکھیے اور کس طرح سے ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، کس طرح سے ڈرا رہے ہیں اور خوف دلا رہے ہیں کہ اگر یہی ان کی آبادی بڑھتی جائے گی تو ایک دن ایسا آ جائے گا کہ آج 25 کروڑ مسلمان ہیں تو آنے والے ایک سال میں 50 کروڑ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی تعداد بڑھ جائے گی۔ تو ان کی تعداد بڑھے گی تو آج وزیر اعظم ہندو بنتا ہے، کل کو وزیر اعظم بھی ہندو نہیں بن پائے گا، وہ بھی ایک مسئلہ بن جائے گا۔ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ لو جہاد بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے۔ لو جہاد، اس کے لیے دیکھیے قانون بھی بنا دیا گیا، لو جہاد کا جانتے ہیں آپ، قانون بنا دیا گیا ہے۔ مسلمان جو لڑکے ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، غیر مسلم جو لڑکیاں ہیں ان کو ورغلاتے ہیں، ان کو اپنے پیار محبت میں کے جال میں پھنساتے ہیں،
اور ان کو مسلمان بناتے ہیں، یا غیر مسلم خواتین کو ورغلا کر کے مسلمان بناتے ہیں، تو یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے، یعنی اپنی آبادی کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اگر یہی سلسلہ رہا، یہی حالات رہے، تو آنے والے دنوں میں جس طرح سے پہلے ہندو غلام تھے، ایسے ہی دوبارہ ہندو کیا بن جائیں گے؟ غلام بن جائیں گے۔ لہذا ہندو خطرے میں ہے، تمام ہندوؤں کو جاگنا چاہیے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے، تو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف دہشت پیدا کرنے کے لیے مذہبی بنیادوں کا، یعنی مذہب کا استعمال بڑی سختی کے ساتھ یہاں پر کیا جاتا ہے ہندوستان کے اندر۔ اسی طرح سے نیشنلزم، یعنی اسلام فرسٹ ہے، مسلمان فرسٹ ہے، اور انڈیا کیا ہے؟ سیکنڈ ہے۔ وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں، ان کے دلوں میں وطن سے محبت نہیں ہے، ان کے دلوں میں سب سے پہلے مسلمان بستے ہیں، اسلامی ممالک بستے ہیں، بعد میں انڈیا ہے، بعد میں وطن ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر محاذ پر مسلمانوں کی وطن پرستی پر تنقیدیں کی جاتی ہیں۔ آپ کوئی بھی ڈیبیٹ دیکھو، اس ڈیبیٹ میں ضرور یہ بات آئے گی کہ بھائی یہ تم محبت نہیں کرتے، وطن سے محبت نہیں کرتے۔ اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ کون کون سی چیزیں پیش کرتے ہیں؟ یعنی لوگوں کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے کیسی باتیں لے کر آتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، برما میں اگر مسلمان پریشان ہوتا ہے، فلسطین میں کوئی مسلمان پریشان ہوتا ہے، تو پھر مسلمان یہاں ریلیاں نکالتے ہیں۔ یعنی فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے، برما میں کچھ ہو رہا ہے، افغانستان میں کہیں کچھ ہو رہا ہے، چیچینیا، بوسنیا، کہیں کچھ بھی ہو رہا ہے، تو مسلمان اس کے لیے ریلیاں نکالتے ہیں۔ لیکن ہندوستان میں اگر کچھ ہوتا ہے تو مسلمان ہندوستان کے لیے کوئی ریلی نہیں نکالتے ہیں۔ وہ اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یعقوب میمن جیسا، ان کے دماغ کے حساب سے یا ان کے کہنے کے مطابق، کہ یعقوب میمن جیسا دہشت گرد، اس کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوں گے، لیکن اے پی جے عبد الکلام جیسا دیش بھکت، اس کے جنازے میں 500 لوگ بھی نہیں رہتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ان کی محبتیں پاکستانیوں اور اسلامی ممالک سے زیادہ ہے، اور اس کے لیے ہماری محبت کہاں چیک کرتے ہیں؟ وہ کرکٹ کے میدان میں اور جنگ کے اوقات میں۔ جب کرکٹ ہوتا ہے تب دیکھتے ہیں کون کون پاکستانی سپورٹر ہے، جنگ ہوگی تو کہیں گے پاکستان کون کون ہے، پاکستان اگر جیتا تو کہاں کہاں پٹاخے پھوٹے، اور اس پر آپ دیکھیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ وہ چند وجوہات تھیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کا خوف اور اس کا دہشت بیٹھانے کے لیے، چاہے وہ یورپی ممالک ہوں یا پھر اپنا ہندوستان ہو، اس کے لیے مختلف اسباب اور وجوہات ہیں، اور مختلف اسباب اور وجوہات کو لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا تدارک کیا ہے؟ ہم وہ کیا کام کریں کہ جس سے اسلامو فوبیا کا جو خوف ہے وہ لوگوں کے دلوں سے نکل سکے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو جو اہم کردار ادا کرنا ہے وہ ہے دعوت دین کا اہتمام۔ یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ فریضہ ہے جو انبیاء علیہ السلام اور صالحین کا کام تھا۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ دعوت ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا مؤثر ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کسی تک بھی اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں، اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں، اسلام کا پیغام عام کریں۔ اگر یہ چیز نہیں کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو پوری دنیا کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے لوگوں کے برین کو واش کرنے کا، اور جو ڈوز ان کو دیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اس کا اگر کوئی اینٹی ڈوز ہے تو وہ دعوت ہے کہ ہم ان سے ملیں، ان سے بات چیت کریں، ان سے گفتگو کریں، اسلام کی تعلیمات سے ان کو کما حقہ روشناس کرائیں۔ اگر ہمارے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ ہم ان کو براہ راست ان چیزوں سے متعارف کرا سکیں، تو کم سے کم ہمارے پاس کچھ کتابیں ہوں، ان کتابوں کو ہم ان کو دے دیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ہند نے اس سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہندوستان کی جتنے بھی زبانیں ہیں ان تمام زبانوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ دینی لٹریچر تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی یہاں پر یہ شخص نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم کو فلاں موضوع پر کتاب چاہیے اور ہماری زبان میں وہ کتاب موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہماری اور آپ کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم مل جل کر دعوت کا کام کریں۔ مل جل کر جب تک دعوت کا کام نہیں کریں گے، یقین مانیے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا ہے،
لیکن اگر بہت سارے چنے مل جائے، ایک ساتھ مل جائے، تو بھاڑ کے پھوٹنے کے پورے چانسز ہو جاتے ہیں۔ اگر مسلمان مل کر اس بات کو طے کر لیں کہ ہمیں اللہ کے دین کو بندگان خدا تک پہنچانا ہے اور اس کے لیے ہمیں پوری جد و جہد کرنی ہے، مل جل کر کرنی ہے، اختلافات اپنی جگہ، لیکن بندگان خدا تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا ایک الگ مسئلہ ہے، لہذا ہم سب مل جل کر اللہ کے پیغام کو پہنچائیں گے۔ یقین مانیے کہ کچھ بعید نہیں کہ اسلاموفوبیا کا جو خوف لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ اگر بہت دور نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے دعوت کا مرحلہ، کہ دعوت کے راستے سے ہم اس چیز کو کم کر سکتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا کر کے اسلاموفوبیا کا جو ڈر اور خوف ہے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے خدمت خلق۔ خدمت خلق اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے، اور یہ اتنا اہم شعبہ ہے کہ خود اسلام نے خدمت خلق پر بہت زیادہ اجر و ثواب کی بات کی ہے، بغیر مذہب و ملت کو دیکھے ہوئے کہ کون شخص ہے، ہندو ہے کہ مسلمان ہے، اپنا ہے کہ پرایا ہے، ان تمام چیزوں کا نہ دیکھتے ہوئے عالمی طور پر خدمت خلق کے کام کو کرنے کی ضرورت ہے، عالمی طور پر۔ اور اگر عالمی طور پر ہم نہیں کر سکتے تو کم از کم گاؤں کی سطح پر، اپنے لیول پر ہم جتنا خدمت خلق کر سکتے ہیں کریں۔ یتیم ہیں، محتاج ہیں، بیوہ ہیں، مساکین ہیں، وہ مسلم ہوں کہ غیر مسلم ہوں، اپنے ہوں کہ پرائے ہوں، سب کے ساتھ احسان کا معاملہ، بھلائی کا معاملہ، ان کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، ان کی مدد کرنا، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اسلاموفوبیا کے ختم کرنے کا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک نمایاں پہلو بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک روشن باب ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر آئے تو اس وقت گھبرائے ہوئے تھے اور کہا کہ مجھے اپنے جان کے تلف ہو جانے کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی راہ میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نبوت سے پہلے کا ایک امتیازی وصف تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، اپنا ہو کہ پرایا، سب کے ساتھ حسن سلوک سے کام آتے تھے۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈی کے موسم میں ہم اپنے لیے، اپنے آل و اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے گرم سویٹر، شال اور کمبل وغیرہ خرید کر لے کر آئیں گے۔ ان حالات میں ذرا ہم اپنے محلے میں بھی نظر دوڑا لیں، غیر مسلم بستیوں میں بھی گھوم کے چلے جائیں، روڈوں پر چلے جائیں، ذرا دیکھ لیں کہ کتنے ایسے ہم کو مل جائیں گے جو بغیر کمبل کے یوں ہی پڑے ہوں گے، ان کو کوئی کپڑا دینے والا نہیں ہوگا، ان پر کوئی کمبل ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ ہم اپنے مال سے تھوڑا سا پیسہ نکال کر، تھوڑا سا مال نکال کر ہم ان کی خدمت کر دیں، کسی غریب محلے میں، کسی غریب بستی میں جا کر کے وہاں کے لوگوں کو ان کی ضروریات زندگی فراہم کر دیں۔ یقین مانیے یہ چیزیں خاص طور پر اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کا بہت اہم کردار ہے، بہت اہم ذریعہ ہے یہ۔ اسی طرح سے اصلاح عمل کی طرف توجہ کریں، خود کی اصلاح۔ آج ہمارے اخلاق بہت بگڑ چکے ہیں، ہم اپنی ذات میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں، نیکیوں کو فروغ کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، اچھے اعمال کریں، برائیوں سے زیادہ سے زیادہ دور رہیں۔ معاشرتی زندگی میں جو ہمارے نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، خلا کا مسئلہ ہے، جہیز کا مسئلہ ہے، اس میں جو افراط پایا جاتا ہے اس پہ کنٹرول کریں۔ بہت زیادہ ہو گیا بھائیوں، حد سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نگاہ دوڑا کر دیکھو سماج اور معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، جہیز کے نام پر، منگنی کے نام پر، اور نہ جانے کن کن ناموں پر کتنے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اگر وہی پیسہ ہم کہہ دیں کہ بھائی اس پیسے کو تھوڑا کسی اچھے کام میں لگا دو تو کہیں گے پاگل ہو گیا ہے یہ۔ لیکن آپ ذرا سوچو کہ آپ جو پیسہ ضائع کر رہے ہو اس پیسے کا کیا آپ کو اللہ کے یہاں حساب نہیں دینا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہو کہ وہ دین کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں؟ ہم نہیں، وہ رسم کے نام پر، خواہشات کے نام پر، ارمانوں کے نام پر ہم خرچ کر رہے ہیں۔ دنیا میں تو کچھ نہیں ملنے والا، البتہ آخرت میں اس پہ مار پڑنے والی ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں ہم اپنے عمل کی طرف توجہ دیں۔ اسی طرح سے اخلاقی سطح پر جو ہمارے اندر جھوٹ ہے، خیانت ہے، بددیانتی ہے،
غبن ہے، دھوکہ ہے، چوری ہے، وعدہ خلافی ہے، یہ چیزیں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو باز رکھیں، کیونکہ ہمارے تعلق سے لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ مسلمان وعدہ خلاف ہوتا ہے، یہ جھوٹا ہوتا ہے، مکار ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ چوری کرتا ہے، ان کے محلے خراب ہوتے ہیں، یہ فلاں فلاں، یعنی ہماری جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ تمام برائیوں کو لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں سے اجتناب کریں، اپنے آپ کو بچائیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ اسی طرح سے ایک آخری بات ہے کہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اسلام و فوبیا کو ختم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے میڈیا پر کنٹرول۔ میڈیا سے کون شخص واقف نہیں ہے؟ ہر شخص واقف ہے میڈیا سے، اور میڈیا جو ہے یہ ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے رائے عامہ کو ہموار کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہن اور دماغ کو، افکار اور نظریات کو تبدیل کیے جاتے ہیں۔ آج جو کچھ بھی پوری دنیا کے اندر ماحول بنا ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اس میں سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہے تو میڈیا کا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں وہ تمام کے تمام پلیٹ فارم ایک بھی مسلم کے پاس نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورے مغربی افکار و نظریات کے حاملین کے ہاتھوں میں ہیں۔ لہذا وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا لوگوں کے ذہن اور دماغ اور قلوب کو مسخر کرتے ہیں، اور جو وہ بیج ڈالنا چاہتے ہیں وہ بیج ڈالتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور جا کر کے مسجد میں پہنچ کر کے اور دھڑا دھڑا 50 مسلمانوں کو شہید کر دیتا ہے۔ یہ نفرت اور تعصب آیا کہاں سے؟ ایک شخص اٹھتا ہے قرآن کو جلانا شروع کر دیتا ہے، ایک شخص اٹھتا ہے گائے کے نام پر، فلاں فلاں کے نام پر مسلمان کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں میڈیا کے ذریعے سے آئی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے۔ لہذا ان چیزوں پر ہمیں اور آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، اس کی طرف ہمیں اپنے رجحانات کو بڑھانا ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو صرف ڈاکٹر ہی نہ بنائیں، صرف انجینئر ہی بنانے کا خواب نہ دیکھیں، صرف ٹیچر بنانے کا خواب نہ دیکھیں، بلکہ ہم اپنے بچے کو اس بات کی بھی ہمارا بچہ جرنلسٹ بنے، بہترین ڈیبیٹ کرنے والا بنے، اس کو اس طرح سے اس انداز میں پرورش کریں، اس تربیت کریں، اس انداز میں اس کی تعلیم کریں۔ اگر ہم اپنے بچے کو ایک عالم، ایک حافظ، ایک مفتی نہیں بنا سکتے، اگر دنیاوی لحاظ سے بنانا چاہتے ہیں تو کم سے کم اس لائق بناؤ کہ وہ قوم اور ملت کی بہترین ترجمانی کر سکے۔ ہم یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے پیش نظر جو خواب ہوتے ہیں بھائیوں، وہ صرف یہ کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، لیکن یہ خواب نہیں ہوتے ہیں کہ میرا بچہ جرنلسٹ بن جائے۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ مسلمان مل کر کے کوئی ایسا پلیٹ فارم قائم کریں جہاں سے میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ پیارے بھائیوں، انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، انہی چیزوں کے پیش نظر میں نے بھی ایک کوشش کی ہے، ادنا سے چھوٹی سی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ اس میں بڑی اچھی حد تک کامیابی مل رہی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے خود اپنے یہاں کے لوگ اس میں مدد نہیں کر رہے، تعاون نہیں کر رہے۔ ہم نے اپنے نام سے فلاحی ٹی وی کے نام سے ایک چینل نکالا، اور اس چینل پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وقت اور مسائل کے لحاظ سے جتنی بھی چیزیں اس پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے ذہن کے مطابق اس پہ نعت، حمدیں، غزلیں، نظم وغیرہ بھی ڈالتے ہیں تاکہ لوگ بور نہ ہوں۔ اس کے علاوہ دروس قرآن ہے، دروس حدیث ہے، تمام چیزیں بھی ڈالتے ہیں، حالات حاضرہ سے متعلق جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ بھی ڈالتے ہیں۔ لیکن لوگ ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیتے۔ لوگوں کو کیا چاہیے؟ لوگوں کو فلموں کے ٹیسٹ لگا ہوا ہے، لوگوں کو اور چیزوں کے ٹیسٹ لگے ہوئے ہیں، لہذا وہ ان چیزوں کو سبسکرائب بھی کریں گے، ان چیزوں کو وہ بڑے ہی چسکے کے ساتھ سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی، لیکن ایسی چیزوں کو جو ہماری رہنمائی کر سکیں، جو ہمیں وقت اور حالات سے آگاہ کر سکیں، ان چیزوں کو لوگ سبسکرائب نہیں کرتے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، تھوڑا جاگیں، حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن لوگوں نے وقت کو نہیں سمجھا اور وقت کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالا اور اپنے حالات کو نہیں سدھارا، خدا کی قسم وہ دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اور مسلمانوں کی تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ دیکھ لیجیے، چاہے وہ اسپین دیکھ لیجیے، چاہے وہ دیگر ممالک دیکھ لیجیے، وہاں سے جو مسلمان نیست و نابود ہوئے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے حالات کو سمجھے نہیں۔ جب یورپ اور امریکہ کے اندر تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہے تھے، اس وقت وہ لوگ فضلات پر اور کیا نام ہے خوشبوؤں پر اور حرام اور حلال پر ہی ڈیبیٹ کر رہے تھے، بیچارے پریشان تھے۔ لہذا ان کو اس طرح سے گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا کہ آپ دیکھیے کہ اسپین کے اندر مسلمانوں کو نام و نشان تک نہیں ہے، جبکہ وہاں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے بھائیوں کہ ہم تاریخ سے سبق لیں، اپنے حالات کو تبدیل کریں، ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی، یقین مانیے۔ یہ دور بڑا اہم دور ہے، اس دور سے متعلق
ہمیں اور آپ کو ہر وقت اپڈیٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔